learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سورہ النمل آیت 66 بل ادارکا بلکہ گم ہو گیا علمہم فی الآخرتی ان کا آخرت کے بارے میں علم بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں بل ہم منہا امون بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں وہ اپنے علم سے کچھ نہیں جانتے، آخرت کے بارے میں ان کا علم برابر ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری۔ بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں نہ انہیں علم ہے نہ بصیرت، اس لیے وہ اسے بعید سمجھتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ سورہ تغابن آیت 7۔ وقال الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اذا کنا ترابا وآباؤنا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے انا لمخرجون تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جسم مٹی میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ بنیں گے اور ہمیں مٹی سے نکالا جائے گا۔ وہ اپنے اس قول کے ذریعے موت کے بعد کی زندگی کا شدت سے انکار کرتے ہیں۔ لقد وعدنا ھذا البتہ وعدہ کیے گئے ہم اس کا، نحن وآباؤنا من قبل ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم سے موت کے بعد کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ محض قصے کہانیاں ہیں جو کتابوں میں لکھی گئیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ کافروں نے موت کے بعد زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایسی بات ہے جس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے سن کر بیان کیا ہے۔ کل سیرو فی الارض آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیا مجرم اپنے انجام کو نہیں پہنچے؟ رسولوں کی یہ بات سچی ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، یعنی آپ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا مجرم نہیں پائیں گے جس نے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کا انجام بدترین نہ ہوا ہو۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کا انجام تباہی اور ہلاکت کی صورت میں ظاہر نہ ہوا ہو، جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجرموں کو مقررہ حد سے آگے نکلنے سے روک دیتی ہے اور انہیں برباد کرتی ہے۔ پھر مکافات عمل کا تقاضا بھی ہے کہ جن مجرموں کو دنیا میں سزا نہیں ملی یا جرم سے کم سزا ملی ہے ان کے لیے ایک دوسرا جہان قائم ہو جس میں ہر ایک کو اس کے جرم کی پوری سزا ملے۔ عذاب سے تباہ کر دینے سے عدل کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق اور نہ آپ تنگی میں ہوں، مما یمکرون اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے جھٹلانے اور ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں، ان کی سازشوں پر دل میلا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مکر ان کی ہی طرف لوٹے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ مشرک مسلمانوں سے پوچھتے تھے کیونکہ قیامت کو محال سمجھتے تھے، اور پوچھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وعدے کا یعنی عذاب کا جلدی نہ آنا تقدیر کے مطابق ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب نہیں لا سکتا۔ کل عسا کہہ دیجئے امید ہے ان یکون ردیف لکم کہ ہو وہ پیچھے آ لگے تمہارے، بعد الذی بعض حصہ اس کا، تستعجلون جسے تم جلدی مانگتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جواب دیں، ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، یعنی وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو قریب آ لگا ہو۔ فرمایا یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ سورہ العنکبوت 54۔ کافروں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن بات کا مطالبہ کیا تھا۔ جنگ بدر کا عذاب اس کا جواب ہے جو قتل اور قید کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ عذاب کے کچھ حصے کا آغاز تو غزوہ بدر سے ہو گیا تھا اور بعد میں بھی کافروں کو کئی بار سابقہ پیش آتا رہا، لیکن اصل عذاب آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔
وَإِنَّ رَبَّكَ اور یقیناً آپ کا رب لذو فضل علی الناس لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود انہیں نعمتیں دے رہا ہے اور ان کی بغاوت کے باوجود انہیں مہلت دے رہا ہے، عذاب میں تاخیر کر رہا ہے، لیکن اکثر لوگ منہ موڑتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِّنُ صُدُورُهُمْ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے وہ کھلے چھپے کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ ان کا زبانی مطالبہ تو ہے کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا، لیکن اس مطالبے کے جو محرکات ہیں اور جو کچھ یہ اپنے دلوں میں سمجھے بیٹھے ہیں ان کا یہ تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں پوشیدہ کینوں اور ناپاک ارادوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ بھی ظاہر کی طرح ہیں۔ انہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے جو ظاہر اور باطن کا علم رکھتی ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور نہیں کوئی غائب ہونے والی فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے تمام رازوں سے واقف ہے، وہ کھلی چھپی باتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو لوگوں سے اوجھل ہے اور جو ان کے سامنے ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت 16 میں، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سب کچھ ایک روشن اور کھلی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہے، جس نے اب تک ہونے والے تمام واقعات جو ہو چکے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جو کچھ دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اِنَّ ھَٰذَا الْقُرْآنَ یقیناً یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی اکثر وہ جو ہم فیہ یختلفون جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے اختلاف کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے، فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ سورہ مریم 34۔ یہود و نصارہ کے اختلافات صرف عقائد میں نہیں تھے، احکام اور قصص میں بھی تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى اور بے شک وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، حق کو بیان کرتا ہے اور ان باتوں کو جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں قرآن پاک اس کے لیے ہدایت ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک رحمت ہے کیونکہ اس سے ایمان والوں کے لیے دینی اور دنیاوی کام درست ہوتے ہیں جس سے انہیں راحت ملتی ہے۔ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان ربک یقیناً آپ کا رب یقضی بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب اختلافات کے فیصلے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کتابوں میں ہونے والی تحریفات کے بارے میں فیصلے کر دے گا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب اہل کتاب کے اور لوگوں کے درمیان قیامت کے دن اپنے عدل اور رحمت سے فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ اپنے فیصلوں اور عمل کروانے پر قدرت رکھتا ہے، العلیم ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر درست فیصلے کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق جزا یا سزا دیتا ہے۔ وہ ساری مخلوقات پر غالب ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ فتوکل علی اللہ چنانچہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انکا علی الحق المبین یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے معاملات اللہ کی سپرد کر دو، اس پر اعتماد کرو، وہ آپ کے لیے کافی ہے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ وہ شخص جو حق پر ہو، حق کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس کی مدد کرتا ہو، اللہ پر توکل کرنے میں کسی دوسرے کی نسبت زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے معاملے کے لیے کوشش کر رہا ہے جس کی صداقت قطعی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں۔ نیز یہ انتہائی واضح طور پر حق ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، نہ اس میں کوئی شبہ ہے۔ جب آپ حق کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بارے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو کسی کا گمراہ ہونا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تفسیر سعدی۔ انکا لا تسمع الموتیٰ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمعوا اور نہیں آپ سنا سکتے الصم الدعاء
بہروں کو پکار اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں۔ یہاں کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن میں نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ، جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی دعوت سننے کی بجائے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ بہرا آدمی تو ویسے بھی نہیں سن سکتا، اگر وہ منہ موڑ کر چل دے تو اس وقت تو سننے کی کوئی صورت بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کسی بھی صورت ان کے اندر نہیں اتر سکتا، چاہے سنانے والا کتنی ہی حرص کیوں نہ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔